ڈاکٹر اویس سلیم آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو جو جب ڈاکٹر معید یوسف پہلی دفعہ جب یہ عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تو ہم نے اسی شو میں ان کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی بس یہ میری رائے یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پہ کام کریں, شارٹ ٹرم پہ ہم بالکل بھی کام نہ کریں. عمران خان صاحب کو میں یہی رائے دوں گا کہ لانگ ٹرم. ابھی یہاں تو جو ہے شارٹ ٹرم تو کیا, کوئی شارٹیسٹ ٹرم جو ہوتی ہے شاید اس پہ کام کیا جا رہا ہے, اور نااہلی کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے, جس طرح وسعت اللہ خان صاحب نے ایکسپلین بھی کر دیا. اچھا, میں کل ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر کچھ لوگ اس بات سے آرگیو کر رہے تھے کہ جی آپ نے جو ہے اس تحریک نے نہ کوئی خودکش دھماکہ کیا ہے, نہ کوئی جو ہے کلنگز کی ہیں امام بارگاہوں میں, مساجد میں, یا جو ہے ایٹمی ہماری جو تنصیبات ہیں ملٹری تنصیبات پہ کوئی حملے کیے ہیں. تو جن لوگوں نے کیے تھے, جنہوں نے آپ کے اتنے لوگ مار دیے, گلے بھی ذبح کر دیے, ان تنظیموں پہ جب آپ نے بین لگایا تھا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ایٹیٹیوڈ آپ کا نہیں تھا, اور وہ پھر سے جو ہے پولیس پروٹوکول کے اندر وہ گھوم رہے ہیں نام تبدیل کر کے. تو یہ جو تنظیم ہے اس نے تو صرف ڈنڈوں سے ہی کام لیا ہے, اس نے تو کوئی بندوقیں بھی نہیں نکالی, نہ اس نے کہیں گھس کے حملے کیے ہیں, نہ جو ہے گلے ذبح کیے ہیں. اور تو اس کے, اور جو کہ یہ میجورٹی سیکٹ ہے پاکستان کی, تو اس کے خلاف اتنا جارحانہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ تو میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی ٹی ایل پی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو کہ کوئی جو ہے مذہبی نہ انتہا پسند ہے, ایک لبرل قسم کے انلائٹنڈ لوگ ہیں. فراز ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن, پتہ نہیں میں نے شاید مس کیا, آپ نے شاید کہی یہ بات کہ جب معید یوسف نے یہ بات کہی تھی اس وقت وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر نہیں تھے, وہ گورنمنٹ کا پارٹ نہیں تھے, وہ صرف ہمارے دوست تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے بالکل جی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آرمی چیف جو ہیں, اس سے پہلے راحیل شریف اور اب جنرل باجوہ, کئی دفعہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ تقریر کی ہے. لیکن آپ جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا کمپیریزن کر رہے تھے, ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں اور ایک ایسی حکومت میں زندہ ہیں جو ایک دن ایک بات کرتی ہے تو چند دن کے بعد جو ہے وہ اس پر یو ٹرن لے لیتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ یہ عظیم قیادت کا ہال مارک. ہمارا تو فائنانس منسٹر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے 2 دن کا ہی ہوتا ہے. ابھی تو پلاننگ ہماری ہے لے کر اور اپریل تک کوئی 4-5-6 مہینے کی بات کر رہے ہیں, سو ان کا لانگ ٹرم جو ہے وہ شاید اتنا ہی بنتا ہے. اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اسد صاحب نے کہا کہ ریاست کی جو پالیسی ہے اس قسم کے واقعات کی طرف وہ 70 سال میں نہیں بدلی. میں اگر ریسنٹ واقعات کو بھی دیکھوں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگر ہم پچھلے 20 سال میں چلے جائیں, 9/11 کے بعد جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ اب ریاست نے سبق سیکھ لیا ہے, اب ہم کورس کریکشن کرنے لگے ہیں, اور جو ہماری پالیسی پراکسیز کی تھی اس کو اب ہم تبدیل کرنے لگے ہیں, اس پر کتنا امپلیمنٹ ہوا وہ آپ نے خود ہی بتا دیا. یہی جماعتیں جو ہیں وہ چندے بھی اکٹھے کرتی رہیں, کھالیں بھی اکٹھی کرتی رہیں. جب زلزلہ آیا کشمیر میں, جب سیلاب آیا, ہر ایسی جگہ پر یہ موجود ہوتے ہیں, تصویریں چھپتی ہیں, گلوبل میڈیا میں جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ریاست خاموش رہتی ہے, اور جب سوال کیا جاتا ہے تو دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے ہفتہ جو گزرا ہے اس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ایم کیو ایم کا اب ایک طرح سے فلاحی ونگ ہے, لیکن کراچی میں مبینہ طور پر بھتہ خوری میں ان کی انوالومنٹ رہی ہے, انہیں دوبارہ سے چندہ اکٹھا کرنے کی اور کھالیں چندہ اکٹھا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس رمضان میں. سو میرا سوال یہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے یہ پابندی اگر لگ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا, میں ایسے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کیا ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کورس کریکشن ونس فار آل کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں کسی ایسے گروہ کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے, اپنا فارن پالیسی کے آپریٹو کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے, کسی جارحانہ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. تو بظاہر تو اس طرح کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ نہیں ہیں. ابھی بھی جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ آف دیئر ڈیمانڈ کہ جی نہیں آپ بالکل پارلیمنٹ میں اس قرارداد کو لے کر جائیں اور ہر حالت میں جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو ملک سے نکالیں,
اگر وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو شاید یہ بین جو لگایا گیا ہے یا لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری ریاست کا یہ حال ہے کہ بین اناؤنس کرنے کے فوراً بعد اب پرائم منسٹر صاحب اور حکمران جماعت جو ہے وہ دھڑا دھڑ ٹویٹس کر رہے ہیں تاکہ وہ مذہبی طبقے کو اور فار رائٹ کو خوش کر سکیں کہ جی دیکھیں ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم تو بالکل آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے ساغر نہ گیا, میری شاعری کو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کچھ اسی طرح کا شعر ہے کہ آپ ایک سائیڈ آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور دوسری جو سائیڈ ہے اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جب تک یہ پالیسی باقی رہے گی, اب اس وقت بھی کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں, جو حکومت ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کل کو کسی اور جگہ جا کر ہمیں دوبارہ اس گروپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وسط صاحب نے بہت صحیح سوال اٹھایا کہ اگر آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پر چل رہے ہیں, آپ کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر ان کو کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ سے معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد یہ بھول بھال جائیں گے, کیا حکومتیں اس طرح چلا کرتی ہیں؟ ایون فروری میں مجھے یاد ہے کہ میں رات ہی دیکھ رہا تھا, 11 فروری کو وزیر اعظم صاحب نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. یعنی نومبر سے مارچ تک 3 مہینے کے بعد بھی وہ اپنے اس سٹینڈ پوائنٹ پر قائم تھے کہ ہاں ہم اب اس کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. تو فروری سے 11 فروری سے 12 اپریل تک کیا تبدیل ہوا اس دوران میں, کس کے اشارے پر ہوا, اور اگر تبدیل ہوا بھی تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ جب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی پلاننگ ہم سے بہتر تھی, تو آپ کے خیال میں وہ کوئی آرگینک پارٹی ہے یا وہ پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو 3 دفعہ اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں, انہیں تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون سے پوائنٹس ہم نے بند کروانے ہیں, کہاں جانا ہے, اور جو میس سپورٹ ہے وہ ہم نے نہ صرف پچھلے دھرنوں میں بلکہ خادم رضوی صاحب کے فیونرل میں بھی دیکھ لی تھی. سو یہ تمام وہ سوالات, تیسری بڑی جماعت ہے, تیسری زیادہ, مطلب دیکھا جائے ووٹ جو پڑے ہیں وہ تیسری زیادہ ووٹ ان کو پڑے. میں مرزا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, اور جس طرح اس پر میں کوئکلی ایک بات کر لوں. یہ آرگومنٹ میں بہت سن رہا ہوں کہ وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہیں. سیاست کا میرے ذاتی خیال میں انہوں نے لبادہ بعد میں اوڑا ہے. وہ ایک شدت پسند ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر پہلے سامنے آ گئے تھے, اور بڑی سٹرونگ انڈیکیشنز اس طرح کی موجود ہیں کہ انہیں سیاست کی طرف لایا گیا. اگر آپ خادم رضوی صاحب کے شروع کے جو بیان ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کسی قسم کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے تھے, نہ پارلیمنٹری سسٹم میں بلیو کرتے تھے, لیکن اس طرف لایا گیا. اور ہمیشہ اس آرگومنٹ پر میں یہ کہتا ہوں, خاص طور پر پچھلے چند دنوں میں جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ سیاسی پارٹی بن گئے, کہ سیاسی اس قسم کی جماعتوں کے لیے اگر آپ سیاست کا راستہ کھولیں گے تو آپ اسی طرف جا رہے ہیں جو ہم معاملات آج آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ بھارت میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی ہے, خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ